اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پچھلی دفعہ ہم نے کچھ ابتدائی باتیں نصاب اور منتخب نصاب اس کے حوالے سے کی تھی، تو آج ہم انشاءاللہ اس کی تدریس کی طرف جاتے ہیں۔ پہلی جو ہماری کلاس ہے وہ سمجھیں تعارفی تھی، اور آج ہم کچھ اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ عصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آغاز میں فرمایا کہ والعصر، اور یہ ہم اس کی ترجمہ سب جانتے ہیں کہ والعصر کا مطلب ہے قسم ہے زمانے کی، تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی، کیونکہ دہر بھی زمانے کے لیے آتا ہے، لیکن دہر شب و روز سے، لیل و نہار سے بے نیاز جو تقسیم سے ماوراء ایک وقت کی قسم ہے، اس کے بارے میں بولا جاتا ہے کل وقت۔ لیکن عصر جب بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیزی سے گزرتا ہوا وقت۔ تو تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کا مطلب ہے کہ یہ وقت میں جو تغیر کا پہلو ہے، یعنی وقت بہت تیزی سے چیزوں کو بدلتا ہے، اور پھر وہ بدلتی ہوئی چیزیں اس میں ایک حال پر نہیں رہتی۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، خوشی، غمی، یہ سارے حوادث، حادثہ کس کو کہتے ہیں کہ جو نہیں ہے اس کا واقع ہو جانا۔ تو تمام حوادث وہ وقت میں ظاہر ہوتے ہیں، عصر میں ظاہر ہوتے ہیں، تیزی سے گزرتا ہوا، اسی لیے کہا کہ اس کے گزرنے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ وقت جو ہے یہ بہت ہی تیزی سے گزر رہا ہے، اور اس تیزی میں یہ جس چیز پر سے گزرتا ہے اس کو ہلاک کرتا چلا جاتا ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ وقت جو ہے یہ تلوار ہے، الوقت سیف، یہ جس چیز پر سے بھی وقت گزرتا ہے اس کو رون دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اب والعصر قسم اٹھائی تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی۔ ہم نماز عصر جس کو کہتے ہیں، تو یہ زوال سے غروب تک کا ٹائم ہوتا ہے، یہ بہت تھوڑا سا ہوتا ہے۔ جب سورج پر زوال آتا ہے، یعنی غروب سے پہلے جب سجدہ منع ہے، زوال کا ٹائم، اور پھر اس کے بعد غروب، تو یہ جو زوال سے لے کر غروب تک کا وقت ہے یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے سورج پیلا ہونے کے بعد اچانک نیچے گر گیا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں نا، تو جب سورج دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ننگی آنکھ سے، تو اس وقت دیکھیں آپ، اور اس کے بعد جب وہ غروب ہوتا ہے تو یہ اتنا تھوڑا سا وقت ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ سورج اچانک گرا ہے نیچے، اتنا تیزی سے گزرتا ہے۔ تو
والعصر گواہ ہے زمانہ. تو گواہی اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے قول میں کوئی سچا نہیں، لیکن گواہ جس کو بنایا جاتا ہے یہ دونوں پارٹیوں کے لیے معتبر ہوتا ہے. یعنی جو کہہ رہا یا ہونا چاہیے، جو گواہی دے رہا ہے اور جس کے سامنے گواہی دی جا رہی ہے. تو اگر زمانے کی یہ تخریبی قوت، اس کا تیزی سے گزرنا اور ہر لمحہ جس چیز پر سے یہ گزر رہا ہے اس کو پرانا کیے جا رہا ہے، پرانا کیے جا رہا ہے کا مطلب ہے کہ اس کو فنا کیے جا رہا ہے، اس کو مٹائے جا رہا ہے. تو ہر آدمی کو اس کا تجربہ ہے، اس لیے کہا والعصر گواہ ہے زمانہ. اب ایک عربی میں لفظ بولتے ہیں موصر، یہ جوان ہونے والی لڑکی کے بارے میں کہتے ہیں. یعنی لڑکی جب جوان ہوتی ہے تو چونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں لڑکی پر جوانی جلدی آتی ہے اور جلد گزرتی ہے، یہ سب کو پتہ ہے. یعنی لڑکے کی بھی جوانی آتی ہے، لیکن مرد کی نسبت عورت پر آنے والی جوانی بہت تیزی سے آتی ہے اور بہت تیزی سے گزر جاتی ہے. اس پر میں کچھ دکھتی ہوئی رگیں نہیں چھیڑوں گا، لیکن بہرحال ہمارے کچھ برننگ ایشوز ہیں، جلتے ہوئے موضوعات، جن کو اگر چھیڑ دیا جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے. لیکن کیا کریں کہ ریلیونسی ضروری ہے کسی بھی بات میں نا. تو کسی کی بات بھی پیغمبرانہ بات نہیں ہوتی، صحت اور غلطی کے احتمالات یہ ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں بہت بولا جاتا ہے یہ کہ کم عمری کی شادیاں، کم عمری کی شادیاں، اور اس کو بہت شور مچایا جاتا ہے اس پہ. تو بہرحال میرا خیال ہے کہ کمارا جس کو کہا جاتا ہے یا کماری جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ اگر آپ کسی بھی زبان میں ان الفاظ کے اشتقاق کو یا ایٹائمولوجی کو یا ان کی تاریخ کو دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کمارے کم عمروں کو ہی کہا جاتا ہے. یعنی اصل میں یہ لفظ ان لوگوں کے لیے وضع ہوا ہے یا بنا ہے یا اس کی تشکیل ہوئی ہے کہ جو کم عمر ہوتے ہیں. تو کم عمری کی شادی کا مطلب ہے کماروں کی شادی. اور جس معاشرے میں یہ شور اٹھے کم عمری کی شادی، کم عمری کی شادی، تو یہ ہمارے اوپر ایک جبر ہے جدید دور کا کہ کچھ ایسے الفاظ جو ہماری بنیادی ووکیبلری ہیں، مثال کے طور پہ غیرت کا لفظ ہے، تو ان کو کچھ اس طریقے سے برتا گیا کہ یا ان کو استعمال کرنے والوں نے کیا ادھر سے اپنے حق میں اور مخالفین نے بھی ان کو استعمال کیا، تو ان کو اس طرح سے ایک چھوئی موئی بنا دیا کہ اس لفظ کی طرف جاتے ہی بولنے والے اور سننے والے دونوں پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے. جہاد کا لفظ اسی طریقے سے ہے، غیرت کا لفظ اسی طریقے سے ہے، اور کئی الفاظ ہیں، اور بہادری اسی طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، حمیت، جو بھی آپ بولیں اس طرح سے. تو ان میں ایک یہ موضوع ہے کہ جو بولا جاتا ہے نا کماروں کی شادیاں، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کم عمری کی شادی کماروں کی شادی ہوتی ہے. تو اگر آپ اس پر ایک مہم چلا دیں گے کہ کم عمری کی شادی، کم عمری کی شادی، تو اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے اور تجربے سے ظاہر ہے کہ یہ نکلا ہے کہ شادی جو ہے نا یہ جب ہو رہی ہوتی ہے تو جن معاشروں میں اس اصول کو مان لیا گیا ہے وہ اپنے کمارے پن سے ہاتھ دھو بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں اس طرف گیا اس لیے کہ قیمتی عصر میں ایک مفہوم شامل ہے کہ قیمتی چیز اور تیزی سے گزرتی ہوئی، یعنی اس میں عین، صاد اور را کا جو مادہ ہے یا روٹ ورڈ ہے، اس میں یہ بات شامل ہے کہ اس میں یہ ہاتھ سے تیزی سے نکلتا ہے اور ہے بہت قیمتی. تو وقت
اور وقت بھی قیمتی کون سا ہے، قیمتی ترین وقت کون سا ہے؟ وہ وقت ہے جوانی کا. ہاں، تو والعصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں ایک پہلو سے کہ والعصر والعمر، انسانوں کی عمر گواہ ہے اس بات پر، یعنی کہ ہر آدمی کی عمر اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں ہے. انسان کسے کہتے ہیں، خسارہ کسے کہتے ہیں، یہ میں تھوڑی دیر بعد عرض کرتا ہوں. تو والعصر، اور اس عمر کا قیمتی ترین حصہ کون سا ہے؟ وہ ہے جوانی. اور دور حاضر میں جوانی کی سب سے بڑی دیمک بے حیائی ہے. ہاں، تو یہ دیمک چاٹ رہی ہے ہماری نوجوان نسل کو. اس کا سب سے بڑا سبب، اگر اس کو ایک غیر ضروری جرت نہ سمجھا جائے، تو وہ یہ ہے کہ جب فطرت کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی اور یہ لڑکا، یہ زندگی کو اب جو امانت ان کے پاس آئی تھی، یہ اس زندگی کو اور شعور کو آگے مادے میں منتقل کرنے کے قابل ہیں، یعنی یہ زندگی اگلی نسل کو منتقل کرنے کے قابل ہیں. حیات کا تسلسل جو آدم سے شروع ہوا تھا اور آج ان تک پہنچا، یہ اس امانت کو آگے پہنچانے کے قابل ہے. اس وقت فطرت سے بہت کم ذہن رکھنے والے، یعنی انسان، یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، یا فطرت سے بہت کم انٹیلیجنس رکھنے والے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، ابھی نہیں، ابھی یہ اس قابل نہیں ہوئے. تو اب میرے عرض کرنے کا مطلب، یہاں سے جو بات شروع ہوئی وہ ہے والعصر. ہم اس کو اپنے سے متعلق کریں تو ہم کہیں کہ یہ ہر آدمی کی گزرتی ہوئی عمر کی قسم ہے، اور اس میں بہت ہی تیزی سے گزرنے والا وقت، یعنی جوانی، یعنی نوجوانی، اس کی قسم اٹھائی گئی. اور جو سوالات میدان حشر میں انسانوں سے ہوں گے ان کے قدم ہلنے سے پہلے، ان کو اس کی اجازت ابھی نہیں دی جائے گی کہ تم جنت کی طرف اپنے قدم، یا جہنم کی طرف، وہ جو بھی جائیں گے آگے، وہ ایک پورا مرحلہ ہے. اس سے پہلے جو حرکت شروع ہوگی جنت یا دوزخ کی طرف، تو لوگوں سے جو 4-5 سوالات کیے جائیں گے، ان میں سے ایک سوال عمر کا ہے، اس میں ایک جوانی کا ہے. تو جب کہا والعصر، تو اس میں یہ فرمایا کہ قسم ہے جوانی کی. قیمتی ترین چیز جو ہے وہ کسی بھی قوم کے جوان اس قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی قوم کے نوجوانوں کو دیمک لگ جائے، یعنی جس لکڑی سے مستقبل کی کرسی نے تعمیر ہونا ہے، اس لکڑی کو دیمک چاٹ جائے، تو وہ کرسی اور میز، وہ تخت کبھی وجود میں نہیں آئے گا. تو اب یہاں پر یہ جو کہا کہ مؤثر، یہ وہ جو لڑکی بلوغت تک پہنچتی ہے، تو یہ اس کی جوانی کا جو وقت ہوتا ہے، یہ بہت تیزی سے گزرتا ہے. تو مرد عورت کے لیے کیوں بولا؟ کیونکہ جوانی دونوں کی قیمتی ہے، لیکن ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ لڑکیوں میں آنے والی جوانی بہت ہی تیزی سے گزرتی ہے. اور وہ پھر پوری آپ فیشن انڈسٹری اور میک اپ انڈسٹری جس بنیاد پر اس وقت کھڑی ہوئی ہے، وہ بنیاد یہی ہے کہ اس گزرتی عمر کو سہارا دیا جائے کسی طریقے سے، اور اس چمک کو عارضی طور پر ذرا ایکسٹینڈ کیا جائے، جو دکھے بس اندر سے وہ بجھنا شروع ہو جاتی ہے. بہرحال یہ فطرت کا نظام ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا کہ اس کی 2 آنکھیں کیوں ہیں، اور ناک کے نتھنے آنکھ کے سے نیچے کیوں ہوتے ہیں، اور ہونٹوں کے اوپر ناک کیوں ہوتی ہے. تو یہ کوئی سوال نہیں نا. فطرت پر اس طرح کے سوالات نہ اٹھائے جاتے ہیں، نہ ہی کوئی نظام علم اس کی اجازت دیتا ہے.
بلکہ وہ اتنا ہی درست ہوتا ہے جتنا اس کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہ ایسے ہے، اب یہ ایسے کیوں ہے کہ ٹائر جو ہے وہ دریا پر نہیں، پانی پر نہیں چلتا، اور جو سطح پانی پر چلتی ہے وہ ریل کی پٹڑی پہ چلنے کے قابل نہیں؟ تو اب یہ ہے ہی ایسا، اب ہم اس میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اڑ نہیں سکتا اور جو ہے وہ پرندے دوڑ نہیں سکتے، تو اب یہ ہم کیا کریں؟ تو اب اس میں والعصر، تو عصر میں کیا شامل ہے؟ قیمتی ہونا اس کا اور تیزی سے گزرنا، یعنی قیمتی ترین متاع میں خود عارضی پن پایا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ یہاں پر والعصر کے اندر قرآن کا تصور انسان پایا جاتا ہے۔ اس بات کو ہم بہت سارے لوگ اس میں ایک خلط مبحث کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنا سا انسان، اتنا بڑا خدا، اور وہ اس انسان کے بارے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ تو بنیادی طور پہ ڈاروینین جو تھاٹ ہے وہ اس کے پیچھے ہے کہ ارتقاء، کہ انسان بندر تھا اور بندر سے گروتھ، یا جانور تھے مختلف اور پھر بندر بنے، پھر ایک ایوالو ہوتے ہوتے پھر وہ انسان بنا۔ تو مادے ہی کی ایک شکل ہے، وہ حیوانیت میں سے آگے ایک حیوان جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اور یہ بہرحال اس کی کچھ صلاحیتیں زیادہ ہیں لیکن یہ ہے ایک حیوان ہی۔ قرآن کا تصور انسان، اللہ جس کی خاطر قسم اٹھا رہا ہے، آپ سوچیں کہ وہ اللہ اس کے بارے میں کتنا حساس ہوگا۔ اس کی اللہ کے ہاں پیمائش کوئی فٹے سے یا کوئی سرمایہ داری کا جو ترازو ہے میزان کا چیزیں تولنے والا، اس پہ 5 کلو 10 کلو اور 5 من 4 من اور 10 گز اور 5 گز اور 15-20 گز کا مکان اور فلیٹ اور اس پہ نہیں ہوتے۔ جیسے ہم انسانوں کو ایک جدید دور میں سمجھنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ اس آدمی کے پاس چیزیں کتنی ہیں، گھر کتنا بڑا ہے، گاڑی کتنی لمبی ہے، ٹھیک ہے، یا مذہب کو بھی ہم اسی طرح جانتے ہیں کہ پانچے کتنے کم ہیں اور داڑھی کتنی لمبی ہے اور تسبیح کتنی بڑی ہے، دانے کتنے موٹے ہیں۔ تو یہ سب شے پرستی ہے۔ تو یہ اللہ کے ہاں اس طریقے سے نہیں مان کیا جاتا۔ اللہ کہتا ہے کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے اس میں اپنا امر خاص جاری کیا ہے۔ تو اللہ کے ہاں میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اپنی خاص قدرت سے تخلیق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ جب کہتا ہے والعصر، اللہ قسمیں کھا کر مجھے یقین دلا رہا ہے، مجھے، کہ تم خسارے میں پڑنے والے ہو، بچ جاؤ، تم میری قیمتی ترین اور محبوب ترین مخلوق ہو۔ میں نے فرشتوں سے تمہیں سجدہ کروا رکھا ہے، میں نے سورج سے لے کر زمین کے ادنا ترین ذرے تک تمہاری ایک روٹی کا نوالا تخلیق کرنے کے لیے اس کائنات کو گردش دی ہے۔ تو اب میں تم سے کچھ امید رکھتا ہوں، تم پر کچھ ذمہ داریاں ڈالتا ہوں، تمہیں کچھ چیزوں کا مکلف بنایا۔ تو اللہ والعصر قرآن کا تصور انسان بیان کرتا ہے کہ اللہ میرے لیے قسم اٹھا رہا ہے، وہ جس کو کوئی پرواہ نہیں کسی سے، وہ غنی ہے عالمین جہانوں سے، اس کو وہ پروردگار ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اپنی بات میں اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ قَوْلُهُ کیا ہے؟ حق۔ اللہ کی بات، اللہ سچ نہیں بولتا۔ یہاں اب کوئی کٹ کر دے اس کو، بات کو، اور آگے سنے نا، اور آگے آپ پر ایک فتویٰ جاری کر دے، تو پوری بات سننی چاہیے۔ اللہ سچ نہیں بولتا، اللہ جو بولتا ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ اللہ حق نہیں کہتا، وہ جو کہتا ہے وہ حق ہے، قولہ الحق۔ تو اب جس کا کہا ہوا حق کا پیمانہ ہے، جس کا کہا ہوا حق کی کسوٹی ہے، وہ جو کہہ دے وہ حق ہے، اور جس کو رد کر دے وہ باطل محض ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے میرے لیے کہ میں قسم اٹھا رہا ہوں، والعصر، یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ قسم، اور یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے کہ وہ ہمیں قسمیں کھا کھا کے یقین دلا رہے ہیں۔
یہ قسم کون اٹھا رہا ہے؟ یہ قسم اٹھا رہا ہے اللہ۔ تو اللہ نے میرے لیے قسم کیوں اٹھائی؟ اسے پتہ ہے کہ یہ حیوان نہیں ہے، یہ میری سب سے اشرف مخلوق ہے جو میں نے بنائی ہیں۔ تو کیا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہترین بنایا اس کو، لیکن اس کے کیا ہے کہ پستی میں گرنے کے پورے امکانات موجود ہیں۔ تو اب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ والعصر میں کیا ہے؟ والعصر کے اس ٹکڑے میں قرآن کا تصور انسان موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ بات ہو گئی کہ عصر وہ ہے جس میں حوادث کا ظہور ہوتا ہے۔ مطلب آپ اب دیکھتے ہیں کہ ایک حال ہے، ماضی ہے اور مستقبل ہے، تو ماضی اور مستقبل گویا دونوں نہیں ہیں، ہے تو کیا؟ حال، ابھی کا یہ لمحہ، اور یہ اتنی تیزی سے گزرتا ہے، آپ وقت کی جو باریک ترین تقسیم ہے وہ بھی کر لیں تو ہم اس میں وہ دیکھیں تو کتنی تیزی سے گزرتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ نینو سیکنڈز اور وہ جو ہوتے ہیں، کبھی آپ ان کو دیکھیں تو آدمی کو خوف آ جائے اس بات پر کہ موت یعنی میری جواب دہی کے لمحات، میرے فنا کے لمحات نہیں ہیں، میرے ایک کم شعور سے اعلیٰ شعور کی طرف منتقل ہونے اور ایک جواب دہی کے وقت اور جواب دہی کی طرف منتقل ہونے کے لمحے کو موت کہتے ہیں۔ وہ فنا کا لمحہ نہیں ہے، اور جو موت کو فنا کا لمحہ سمجھے، قرآن کے صفحے صفحے پر خدا کا جو ہے وہ غضب بھڑک رہا ہے اس بات پر کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو ختم ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو سمجھیں کہ میں مر گیا تو ختم ہو جاؤں گا، ان پہ تو ترس آنا چاہیے نا ان کی گھبراہٹ سے، لیکن اللہ کا غضب بھڑکتا ہے۔ یہ خیال انسان کو انسان نہیں بننے دیتا، ٹھیک ہے، کہ میں مر کے ختم ہو جاؤں گا، تو نہیں، وہاں میں نے جواب دینا ہے جا کر۔ تو والعصر میں وہ تصور انسان موجود ہے کہ میں نے کس کو جا کر جواب دینا ہے، وہ ہستی آگے موجود ہے اور میں نے اس کے حضور، تو میرے اور اس کے درمیان سے اکثر پردے ہٹ جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون، تو میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، ہر ایک کی موت پہ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ہر نقصان جس کو تم سمجھتے ہو اس پر یہ بولو ان للہ و انا الیہ راجعون، میں آیا تھا اللہ کی طرف سے، اس دنیا میں مجھے رہنے کے لیے برتنے کا کچھ سامان دیا گیا، اور میں اپنے ہر نقصان کے ساتھ ہر لمحے میں پلٹ رہا ہوں اپنی اصل کی طرف، ٹھیک ہے، اپنی دائمی حیات کی طرف۔ میں اللہ کی طرف سے آیا تھا، اللہ کو فنا لاحق نہیں ہو سکتا، اللہ ختم نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اب میں کدھر لوٹ کے جا رہا ہوں؟ میں فنا کی طرف لوٹ کر نہیں جا رہا، ان للہ و انا الیہ راجعون، میں ہمیشہ کی زندگی کی طرف لوٹ کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں خالق بقا کی طرف جا رہا ہوں، دائمی حیات کی طرف جا رہا ہوں۔ تو جب یہ فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، تو انسان کسے کہتے ہیں اس کو پھر عرض کروں گا، خسر تھوڑا سمجھ لینا چاہیے۔ خسر کہتے ہیں راس المال کے ضیاع کو، یعنی خسر خسارہ یہ ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تجارت میں۔ تو خسر کیا ہے؟ خسر اس مال کا ضیاع ہے جس مال پر میری پوری تجارت کھڑی ہے، یعنی یہ نفع میں نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نقصان کس مال میں ہے؟ یہ اس مال میں نقصان ہے جس کو استعمال کر کے میں تجارت کرتا ہوں۔ تو آپ ان الانسان لفی خسر کی تفسیر دیکھنی ہو تو اہل علم نے اس کو اس طرح بھی بیان کیا کہ تپتی ہوئی دھوپ میں برف پڑی ہو اور پگھل رہی ہو، تپتی دھوپ میں، جون جولائی کی کڑکتی دھوپ میں، اتنے سخت سورج کے سامنے برف پڑی ہو، اور جس طریقے سے وہ برف جا رہی ہے، تو جس نے یہ برف بیچ کر
عصر کا وقت کون سا ہے؟ جب تجارت لپیٹ دی جاتی ہے اور لوگ گھروں کی طرف جاتے ہیں. یہ وہ وقت ہے نا تاریخی طور پر، یہ وہ وقت ہے. تو جب جاتے ہیں تو اب وہ آدمی جس کی برف کڑکتی دھوپ اور سورج کے نیچے پگھلتی جا رہی ہو تیزی سے، تو اب اس آدمی کے اصل مال میں نقصان ہو رہا ہے. یعنی یہ برف اگر پگھل گئی اور نہ بک سکی تو وہ ایک تو شام کو اپنے بچوں کا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ بھرنے کے لیے کچھ لے جا نہیں سکے گا، ان کی لعنتوں کا مستحق بھی ٹھہرے گا، ساری رات اپنی بھی بھوکی گزارے گا، اور کل کے دن میں تجارت کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. ٹھیک ہے، تو یہ وہ کل کا دن آنے والا ہے جس دن آج کی تجارت کا نفع مجھے فائدہ دے گا. تو کیا فرمایا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ اپنے قیمتی ترین وقت کو ضائع کر رہا ہے، یہ اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے. ایک عمر ہے اور ایک اس میں جوانی ہے. جوانی کو میں عرض کر چکا، ہماری جدید تہذیب کے آئیڈیلز کے ساتھ ہمارے مذہبی آئیڈیلز میچ نہیں کر رہے. ہم کیا کریں؟ مطلب جوانوں کو برباد کر دینے والا جو میں بہت سارے لوگوں سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ بات سمجھانا اب آپ یہ سمجھیں کہ مشکل ترین کام ہو گیا ہے کہ یہ سمجھایا جائے کہ دیر سے ہونے والی شادی یہ آدمی کی قیمتی ترین متاع یعنی جوانی کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. اور یہ یعنی آدمی بہت اونچی یہ کیونکہ فطری بات ہے تو اس کے لیے کوئی بہت بڑا دماغ اور بہت اعلیٰ ذہانت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. ہر آدمی اس کو جانتا ہے کہ فطرت کے اگر منہ زور تقاضوں کو ڈیلے کیا جائے تو اس کے نتیجے میں بڑے بڑے نقصانات اور حادثے ہوتے ہیں. لیکن ہم لوگ کیونکہ ہمارے نزدیک حیا، ہمارے نزدیک غیرت، ہمارے نزدیک جرت، بہادری، سخاوت یہ کچھ بھی اہم نہیں رہا، اور ہمارے نزدیک اہم کیا ہے؟ بس یہ کہ دنیا میں عزت اور ذلت کے معیارات کیا ہیں. ان الانسان لفی خسر میں یہ بات موجود ہے کہ جس آدمی نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، ٹھیک ہے، یعنی جوانی میں اس لیے شادی نہ کی. یہ ایک عرض کر رہا ہوں بات، کیونکہ یہ آپ یہ سمجھے نا کہ سب سے زیادہ ہلاکت خیز دور سے ہم جس میں سے گزر رہے ہیں، تو ہم اگر یہ کہیں کہ یہ دور حیا اور سخاوت کو ختم کر رہا ہے، تو ان الانسان لفی خسر. اگر انسان کے اندر سے حیا ختم ہو جائے، آپ مجھے بتائیے کہ یہ آیت اس پر لگتی ہے کہ نہیں؟ اور ہم نے اپنے حیا کو رہن رکھ دیا ہے دنیا کی ترقی کی خاطر. کیا یہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا نہیں ہے؟ آپ پڑھیے قرآن، کوئی بڑی تفسیر نہ پڑھیے، سادہ ترجمہ پڑھیے. لوگ کہتے ہیں تراجم میں اختلاف ہے. بھائی جس دل ہے ترجمے کو اٹھا کے پڑھ لیں، آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا مطلب ہے اللہ پر اپنے نفس کو ترجیح دینا. جی ٹھیک ہے، تو میں اگر اپنے آپ کو اللہ پر ترجیح دوں، یعنی مخلوق خالق پر اپنے آپ کو ترجیح دے، تو یہ خالق کی غیرت کا مسئلہ ہے. اب ہم نے یہ اپنی جو حیا، یہ اپنی جو غیرت ہے، اس سب آدمی کے جنسی تقاضے اس کو بے غیرت کر دیتے ہیں. آدمی کے جنسی تقاضے اس کو نفس پرست بنا دیتے ہیں. وہ سخی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، وہ اپنی ذات کے گرد ہی گردش کرتا رہتا ہے. آدمی باحیا نہیں رہ سکتا. دیکھیے کوئی وجہ ہوگی کہ جنسی کرپشن کے نتیجے میں دین نے اتنی بڑی بڑی سزائیں، اتنا بڑا اخلاقی نظام وہ گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت لے رہے ہیں. محرم نامحرم کا تصور ہے، پردے کا تصور ہے، سزاؤں کے تصورات ہیں. یہ پورا اتنا بڑا نظام کھڑا کر دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کرپشن کوئی معمولی ہے؟
یہ انسان کو حیوان بنا دینے والی شے ہے. اور دین کیوں آیا ہے؟ دین ہماری انسانیت کا تحفظ اور اس انسانیت میں بہتری لانے کے لیے آیا ہے. تو کہا والعصر ان الانسان. اب آئیے انسان کی طرف. الانسان، انسان انس سے بنا ہے. انس یعنی کسی سے ایموشنل اٹیچمنٹ، ذرا بحث کے لیے نہیں، لاجواب کرنے کے لیے نہیں، دل کو مطمئن کر دینے والی بات کو پہنچنے تک. ہم اگر یہ غور کریں کہ کیا یہ بات ساری گھومی تھی وہاں سے، کیونکہ اب میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جوانی اور جوان اور نئی نسل اور تہذیب کا بیج یہ سب ہوتے ہیں نا. اگر نوجوان محفوظ نہیں ہیں تو جس تہذیب کے نوجوان محفوظ نہیں ہیں اس تہذیب کا مستقبل قبرستان ہے. اللہ. اچھا، یہ جو اگلا موضوع ہے نا انسان والا، یہ تھوڑا بات اس پہ ذرا کرنی پڑے گی آرام سے. تو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر لیں، ہم اس میں ابھی آگے نہیں جاتے. جی جناب، کوئی سوال لکھ کے کرنا چاہیں، کوئی زبانی کرنا چاہیں، جو سوال آپ لوگ. اچھا آصف بھائی، جی السلام علیکم. جو ہاں، مطلب اس موقع پر اگر آپ ضروری سمجھیں تو جو حاضرین ہیں ان کو وقت دہر اور عصر میں فرق کا کوئی مفہوم بتانا پسند کریں گے؟ نہیں، دہر اور عصر میں نے کیا کہا نا کہ دہر ازل سے ابد تک ایک مطلق وقت ہے اپنی تقسیم کے بغیر. یعنی آپ یہ دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ شمس و قمر بنائے، سورج اور چاند، تو ہر چیز وقت کے تابع ہے. تو ایک وقت کی اوپر کی سطح ایسی بھی ہے کہ سورج اور چاند جو ہمارے نزدیک وقت کے پیمانے ہیں، یہ خود بھی اس کے تابع ہیں. تو یہ ایک حوادث سے ماورا. اب اس کو کیونکہ ہم تو بہرحال متغیر وقت کو ہی سمجھتے ہیں نا، تو ایسا وقت جو تغیر سے ماورا ہے، ٹھیک ہے، تو جس میں یہ گزرنا نہیں ہے، وہ وقت ہے دہر. یعنی اول سے آخر تک مطلق وقت آپ لے لیں اگر، تو یہ دہر ہے، اور اس میں جو گزران ہے یہ عصر ہے. تو اللہ کے لیے بہرحال دہر اور عصر دونوں مخلوق ہیں، لیکن وہ جیسے ایک بیک وقت
تمام ماضی، حال اور مستقبل کو جانتا ہے تو یہ دہر ہے. اس بیک وقت ماضی، حال اور مستقبل کو جاننا، کیونکہ اس میں یہ ماضی، حال اور مستقبل کی تقسیم نہیں. تو یہ زیادہ ذہنی ہے، مطلب یہ باہر کے تجربے میں ہمارے میں نہیں ہے، کیونکہ ہم وقت کے جس تصور سے ہمارا ذہن بنا ہے نا وہ ہے ہی تغیر پر مبنی. تو یہ بہرحال ذہنی ہے یہ تصور کہ وقت کی ایک سطح ایسی ہے جو بہرحال جدید دور میں بھی لوگ اس کو مانتے ہی ہیں کہ وقت اپنی تقسیم سے ماوراء یہ دہر ہے، اور وقت اپنی تقسیم کے ساتھ یعنی گزران کے ساتھ، ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ یہ عصر ہے. کیونکہ تیزی میں گزران پائی جاتی ہے، گزرنا یہ تیزی کا لازمہ ہے. تو اب ماضی سے حال اور حال سے مستقبل، تو یہ چونکہ اس کا جو مرکز ہے یہ حال ہے، ہر چیز بڑی تیزی سے مستقبل سے آ کر ماضی میں جا رہی ہے، اور یہ درمیان میں حال ہے جس کو ہم پریزنس کہتے ہیں. تو یہ جو گزرنا ہے وقت کا، اس کو کہا عصر، اور یہ اس سے ماوراء جو پورا وقت ہے یہ سارا دہر ہے. جی جی بالکل. ایک پھر اس کے علاوہ اپنے خسران کی بھی بات کی نا، تو خسران تو اس نقصان کو بھی کہتے ہیں کہ جس کا ریپیئر جو ہے وہ پاسبل نہ ہو، جس کا ازالہ ممکن نہ ہو. اسی لیے ازالہ ممکن نہیں ہے نا، کہ آپ کا اگر راس المال یعنی مال کا سر اڑ جائے یعنی یہ کہا کہ راس المال یعنی کہ جس کو کہتے ہیں مال کا سب سے، یعنی آدمی کا جو سر ہوتا ہے نا، تو اس میں پورا آدمی، حواس خمسہ پورے کے پورے یہاں پائے جاتے ہیں. تو باقی بدن میں صرف ایک چھونے کی حس موجود ہے. تو کل کا کل انسان اگر آپ کہیں تو وہ اس کا راس ہے، وہ جو یہ پورا وجہ اور راس یہ. تو راس المال سر اڑ جائے تو سر میں وجہ موجود ہے. تو اصلی مال یعنی جس مال کی مدد سے آپ نے تجارت کرنی ہے، تو یہ ظاہری بات ہے کہ یہ ریپیئر ہونے کے قابل لاس نہیں ہوتا. یہی ہے کہ اصل مال میں خسارہ. اصل مال مطلب جو جس کے ذریعے آپ تجارت کر رہے ہیں، کہ آپ کو نفع 50,000 ہو رہا تھا یا 50 روپے ہو رہا تھا، تو وہ نفع 10 روپے رہ گیا، تو یا نفع آپ کو ہوا ہی نہیں. یہ نہیں، مطلب وہ ہے کہ آپ جتنے پیسوں سے کام شروع کیا تھا وہ اصل مال گیا، یہ خسارہ ہے. اس کو کہتے ہیں تضییع راس المال، اصل مال کا ضائع ہو جانا، یعنی مال کا سر اڑ جانا، ختم ہو گیا. جی ہاں. تو جناب آپ اجازت چاہیں گے، اب نماز کا بھی میرے خیال ہے وقت یہاں بھی ہے، آپ کے یہاں بھی، تو انشاءاللہ اب اگلی کلاس میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.